آج ہم ایک ایسی عمارت کے بارے میں بات کریں گے جو رومن طرز تعمیر کا شاہکار ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ایمفی تھیٹر ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے رومن کولوسیوم کے بارے میں۔ کولوسیوم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے افتتاح کے بعد تقریباً 100 دن تک رومی باشندوں نے قومی کھیلوں کا مظاہرہ کیا، جس میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا، جنہیں گلیڈیٹرز کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں تقریباً 9000 جانور اور انسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس اکھاڑے میں 50,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، جن میں بادشاہ، امراء، مصیبین، عام شہری اور غلاموں کے لیے الگ الگ درجہ بندی تھی۔ اس اکھاڑے کی زمین پر مٹی کی موٹی تہ بچھائی جاتی تھی تاکہ خون جذب ہو سکے۔ روم کا سب سے مشہور سنگ میل اس کے بے تحاشا پیمانے، تیز ماسی اور وقت کی آزمائش کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کا ایک حیرت انگیز یادگار ہے۔ اصل میں ایمفی تھیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کولوسیوم تقریباً 2000 سال پرانا ہے اور اب تک تعمیر کیا گیا سب سے بڑا ایمفی تھیٹر ہے۔ آئیے اس کی دلچسپ تاریخ کے احاطے میں کیے گئے قابل ذکر تماشاؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کولوسیوم مختصر دہائی 70 سے 80 عیسوی کے دوران تقریباً 1,00,000 غلاموں نے تعمیر کیا۔ اس کی عمارت کی نگرانی 3 مختلف شہنشاہوں نے کی، جنہوں نے شاہی فلیمین خاندان کے تحت حکمرانی کی۔ شہنشاہ ویسپیزین نے تعمیر کا آغاز کیا اور اس کے بیٹے ٹائٹس نے 79 عیسوی میں اس کی وفات کے بعد ایک اضافی درجے کی تعمیر کی نگرانی کی۔ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے ڈومیشین نے زیر زمین سرنگیں تعمیر کی اور بیٹھنے کی گنجائش بڑھانے کے لیے ایک اضافی سطح کا اضافہ کیا۔ اس ایمفی تھیٹر کا عام طور پر منسوب نام کولوسیوم آف نیرو سے لیا گیا ہے، جو شہنشاہ کا بہت بڑا ایک پیتل کا مجسمہ تھا۔ کولوسیوم ایک تفریحی اور اجتماعی جگہ تھی جو غلاموں کے مقابلے، عوامی تماشے، تاریخی تہوار، خیالی کہانیوں کے تھیٹر پرفارمنس اور پھانسی دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے ہنرمند معماروں نے ایک ذہین ڈیزائن تیار کیا تھا، جس میں 80 داخلی اور خارجی راستے شامل تھے۔ قدیم ایمفی تھیٹروں کے برعکس کولوسیوم متاثر کن تھا، کیونکہ یہ ایک فری اسٹینڈنگ اسٹرکچر تھا۔ کولوسیوم ٹریورٹائن پتھر سے بنایا گیا تھا، جو قریبی ٹیوولی علاقے سے نکالا جاتا تھا۔ کولوسیوم کو سب سے زیادہ اس کے گلیڈیٹرز شوز کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اکثر تربیت یافتہ جنگجو تھے، لیکن ایک بھاری تعداد غلاموں اور مجرموں کی تھی جو عوام کی لطف اندوزی کے لیے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے۔ دراصل جنگلی جانوروں کا شکار ایک مقبول ترین تھا، کیونکہ یہ انوکھا اور بہت خطرناک تھا۔ ہمیشہ دولت اور طاقت کی نمائش کے لیے رومیوں نے مختلف جانوروں کو، جیسے ہاتھی، زرافہ، شیر، ریچھ اور مگرمچھ، سلطنت کے دور دراز علاقوں سے لاتے تھے اور ان کو میدان میں اکثر بدقسمت لوگوں کے ساتھ بیچ دیا جاتا تھا، جن کو یہ جانور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ یہ کھیل کولوسیوم کے افتتاحی کھیلوں کے دوران غالباً 80 عیسوی میں منعقد ہونا شروع ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 9000 جانور ہلاک ہوئے۔ خونخوار لڑائیاں بلا شبہ کبھی کبھی ہوتی تھی، ان کا اختتام ہمیشہ موت پر ہی نہیں ہوتا تھا۔ گلیڈیٹرز کی لڑائیوں میں بہت بڑا کاروبار بھی تھا۔ مینیجرز اور پروموٹرز اپنے سب سے مضبوط مردوں کی تربیت اور ان کی تشہیر کے لیے بے تحاشا رقم خرچ کرتے تھے، اور ان کے کاروبار کے لیے بہت برا ہوتا اگر یہ ہر ہفتے انہیں مرنے کے لیے چھوڑتے۔ کولوسیوم ہر سال تقریباً 4 ملین سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔